علامہ صاحب آپ سے ہی گفتگو آغاز کروں گا. خاص طور پہ انٹرو میں بھی میں نے جو تذکرہ کیا کہ یہ جو گروہ ہے فتنۃ الخوارج کا جو گروہ ہے یہ بغاوت کرتا رہتا ہے, ہمارے ملک میں دہشت گردی بھی کرتا رہتا ہے, مگر ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے کے بھی گروہ پائے جاتے ہیں جو فورین فنڈنگ جن کو ہوتی ہے, مگر یہ وہ گروہ ہے کہ جو اپنے نظریات رکھتا ہے, اپنی فکر رکھتا ہے. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے, اس سے ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کس طریقے سے اسے ڈیل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع بڑا اہم ہے اور اس کا تعلق پاکستان کی سالمیت سے ہے. آپ نے جو بات کی کہ ایک نظریاتی گروہ ہے اور دوسرا جو ہے باہر کی فنڈنگ کے ذریعے سے چلنے والا, تو میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے, تھوڑا اس کو زیادہ گہرائی میں دیکھنا چاہیے. جس گروہ کو آپ نظریاتی کہتے ہیں وہ بھی فارن فنڈنگ کی بنیاد پر چلتا ہے, اور جو گروہ اپنے کسی جغرافیائی جی ہدف اور مقصد کے تحت یہاں پر دہشت گردی کرتا ہے اس کا تعلق بھی فارن فنڈنگ ہی سے ہے. ہماری جو ریاست کی مشکل ہے, چونکہ آپ حل پوچھ رہے ہیں کہ جی. ہمیں کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے, میں اس کی تفصیلات میں جانا چاہوں تو ظاہر ہے آپ کا پروگرام ٹائم بہت کم ہے اور موضوع بہت وسیع ہے. اور خاص طور پہ جب دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پہ موجود ہوں, یعنی فکر نظریات بھی موجود ہوں اور جی فورین ہاں. فنڈنگ بھی. اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جن اداروں کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے جی وہ ان مقاصد کے لیے کام نہیں کر رہے. غلط ادارے میں ٹھیک بندے اور ٹھیک ادارے میں غلط بندے, جس سیٹ پہ جس کو بیٹھنا چاہیے وہ اس سیٹ پہ نظر نہیں آتا. جس ادارے کی ذمہ داری آئین اور قانون کے تحت جو فرض ادا کرنا ہے وہ اس فرض کی جگہ کوئی اور کام کر رہا ہے. جب کوئی نظام اس طرح سے خلط ملط ہو جائے, ہر جو مرج کا شکار ہو جائے, تو پھر اس ملک کے ترقی کی سمت بھی یقیناً متاثر ہوتی ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ اس طرح کے گروہوں کی تشکیل اور ان کی پیدائش میں ہمارے اپنے ریاستی اداروں کی پالیسیز کا بہت عمل عمل دخل رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ زمین سے اگے ہوں اور اچانک سامنے آئے ہوں, ایسا تو نہیں ہے. جب آپ فکر کی بات کرتے ہیں خوارج کی, تو یہ کون سے خوارج ہیں؟ ان کے باپ دادا وہی تھے جنہیں ہم نے خود بنایا, ان کے باپ دادا وہی تھے جن کو ہم نے خود امریکیوں کے کہنے پر فنڈ کیا, ان کے باپ دادا وہی تھے جن کو جہاد کے نام پر ہم نے کورسز کروائے, ان کے باپ دادا وہی تھے, حتیٰ انہی میں بعض لوگ اب بھی اس عمر کے موجود ہیں جو فتوے دیتے ہیں, جن کو آپ پاکستان کی تاریخ گزشتہ 50 سال کی اٹھا کر دیکھ لیں. اسی ملک میں رونالڈ ریگن نے آ کر, مجھے یاد ہے, لیکچر دیا ان مولویوں کو کہ اسلام کی اور قرآن کی نگاہ میں جہاد کیا ہوتا ہے. اللہ جب اکبر. قرآنی جہاد کا تصور آپ کو امریکی صدر پاکستان آ کے سنائے اور پڑھائے, اور سامنے بیٹھے ہوئے طالب علم مفتیان کرام اور مجاہدین اعظام ہوں, تو پھر اس کے بعد اگر اس فصل کو کاٹنے کے لیے آج ہمیں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, تو ہم صرف فارن فنڈنگ کرنے والوں ہی کو مطعون قرار دے کر اپنی گردن چھڑا سکتے ہیں. مجھے یاد ہے برطانوی وزیر اعظم تھی تھیچر, مارگریٹ تھیچر, وہ آئی تھی, شلوار اس کی نہیں تھی. اس دور میں آپ کو معلوم ہے پاکستان کے اندر بہت معیوب سمجھا جاتا تھا, اور خصوصاً کے پی کے اندر. اس نے آگے کے پی کے میں عمائدین, مشران اور مفتیان کرام کو قرآنی جہاد کے تصور پر لیکچر دیا تھا, مجھے یاد اللہ ہے. اکبر. جب آپ کے امریکی یونیورسٹیز کے اندر جہاد اسلامی کا نصاب تیار ہوتا ہو, پشتو میں, اردو میں, انگریزی میں, حتیٰ پنجابی میں, اور لا کر یہاں پر اور افغانستان میں بانٹا جاتا ہو, اور ہماری ریاست اس کو خدمت سمجھ کر انجام دے رہی ہو, اور نعرہ نظام مصطفیٰ کا ہو, جنرل ضیاء الحق کا, تو اس کے بعد آج آپ اگر یہ کہہ کر روئیں کہ اس فکر کو کیسے ہم روکیں, تو کیسے ممکن ہے؟ اس لیے اپنے ماضی کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس کے عوامل کیا تھے. اب اسی بنیاد پر ہماری کئی اپنے سیکیورٹی کے ادارے کے چیف حضرات سے اس سلسلے میں گفتگو ہوئی اس سے پہلے, اور جب یہ بات کی تو انہوں نے ہمارے سامنے جو اعتراف کیا وہ یہ کہ ماضی کی پالیسیاں غلط تھیں, ہم نے غلط کیا, اب ہم ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے. بہت اچھی بات ہے, اگر آپ نہیں دہراتے تو اب یعنی ایک نئی اینٹ آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن اب گزشتہ چند سالوں سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے نتیجے میں کیا یہ ملک دوبارہ بن سکتا ہے؟ ابھی میں آتے ہوئے آپ کے ٹی وی پہ, آپ ہی کے چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک سیاستدان اس وقت بھی مخالف سیاست دان اور مخالف پارٹی ہی کو مطعون کر رہی تھی بلوچستان کے جعفر ایکسپریس کے مسئلے میں.
بھئی آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے دہشت گردی کا خاتمہ کریں. آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ شدت پسندی کا خاتمہ کریں. شدت پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے میں آپ کو قوم کے تمام افراد کو آپس میں ملانا چاہیے, چونکہ وہ ایسا زہر ہے جس سے نہ آپ بچ سکتے ہیں نہ آپ کا مخالف. لیکن جب آپ نے ان چیزوں سے قطع نظر صرف یہی کرنا ہے کہ اپنے سیاسی مخالف کو دبائیں اور اس کو آپ اپنی سیاسی ٹول کے طور پر استعمال کریں, اس کے نتیجے میں چاہے ملک جائے بھاڑ میں. جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, ملک انتہائی حساس مرحلے میں ہے اور تباہ کن مرحلے میں ہے. جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ 10 سال بعد کیا ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے. آج میں گزشتہ سال 14 اگست کو کوئٹہ میں تھا. 14 اگست کے دن, آزادی کے دن, وہاں پر لگتا تھا جیسے سوگ کا دن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس قوم کو اپنے ساتھ چلانے میں جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا, چاہے وہ مذہبی طبقات ہوں چاہے وہ سیاسی طبقات. اس لیے اپنے ٹارگٹس پہلے طے کر لیں, اپنے ہدف کا تعین کر لیں, اور وہ غلط پالیسیز جن کی وجہ سے ہم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سیاسی اختلافات کو تو بڑا کرتے ہیں, لیکن جو اصل ہماری مشکلات ہیں ان مشکلات سے چشم پوشی کر کے صرف اپنے 3 سال 4 سال 5 سالہ اقتدار کو مضبوط کرنے اور بینک بیلنس بنانے, جائیدادیں بنانے اور اپنے تمام خاندان کو باہر شفٹ کرنے پر لگے ہوتے ہیں. اس سے ہم اگر نکلیں گے تو ملک بچے گا, ورنہ نہیں بچے گا.